جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہم سب بہت بہت عنایت، آپ آمادہ ہو گئے کم سے کم اسی پر کہ ایک سرسری سی گفتگو ان طالبانہ مجالس میں بے تکلف انداز میں آپ سے کچھ ہو جائیں، اور میں یہ عرض کر دوں کہ غامدی صاحب کو کسی نئے کام پر آمادہ کرنا یہ کم و بیش ناممکنات میں سے جوئے شیر لانا ہے، کیونکہ غامدی صاحب اس وقت تک کسی موضوع پہ باقاعدہ گفتگو نہیں کرتے جب تک اس کا حق نہ ادا کر دیں، اس کا سارا حاضر و موجود لٹریچر اس کے اندر وقت گزار کر اس کی پوری سب کر کے۔ لیکن اب ظاہری بات ہے ہم سب زندگی میں اتنی اور مصروفیات اور چیزیں آپ کی بھی چل رہی ہیں، تو اس کا تو پتہ نہیں کبھی موقع آئے نہ آئے کہ، لیکن ہماری خواہش یہی تھی میری کہ کم سے کم ایک سرسری سا مطالعہ ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے اس پوری دنیا میں ہے کیا۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اسی بے تکلف انداز میں لوگ اس کو سنیں گے بھی، کہ یہ کوئی باقاعدہ لیکچر سیریز نہیں ہے جس میں کوئی تاریخیں اور سب کے مواقف بیان کی جائیں، ایک سرسری سا حاضر و موجود جو بھی علم ہے غامدی صاحب اس وقت جو ذہن میں آ رہا ہے اس کو سامنے رکھ کے ہم سب بات کریں۔ ہم سے پھر گزشتہ نشست کا تھوڑا خلاصہ کر کے پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے بتایا تھا کہ حقیقت کیا ہے، اس کی پیدا کیسے ہوتا ہے، تو وہیں سے پھر اس کو آگے جوڑیں۔ تو میں نے پچھلی دفعہ یہ بتایا تھا کہ یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ فلسفہ کیسے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر جب ہم فلسفہ پڑھتے ہیں تو محض سلسلہ کلام کو مربوط رکھنے کے لیے تھوڑا سا اعادہ کر رہا ہوں، تو دو میں سے ایک راستہ اختیار کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ بڑے فلسفیوں کی اپنی تصنیفات کا مطالعہ کیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے اساتذہ کی حیثیت سے فلسفہ پڑھا ہے، سمجھا ہے، ان کی تصنیفات دیکھی جائیں۔ اور اس پہ میں نے عرض بھی کر دیا تھا کہ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو اس ترتیب سے پڑھنے کی خواہش ہو تو وہ کیا چیزیں ہیں جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی یونانی دور کو دیکھنے کے لیے کن کو پڑھ سکتے ہیں، اور بعد کا مغربی فلسفے کا دور کن لوگوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہی میں نے عرض کر دیا تھا کہ شاید سمجھانے میں جو مقام رسل کا ہے ویسا ہی سٹیس کا ہے، یعنی اسی طرح سہل، بہت ہی رواں دواں انگریزی، کوئی دقت نہیں ہوتی کسی طالب علم کو۔ لیکن رسل کے بارے میں یہ متنبہ رہنا چاہیے کہ وہ ایک استاد سے زیادہ اپنی ذات میں ایک فلسفی ہیں، اس وجہ سے ان کی بہت سی تعبیرات میں ندرت ہوتی ہے، وہ شاید جو ایک طالب علم کی ضرورتیں ہیں ان کے لحاظ سے موضوع نہیں رہتے، تاہم وہ جس طرح لکھتے ہیں، جیسے چیزوں کو واضح کرتے ہیں، اس کی کم مثالیں ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں مثلا غزالی ہیں کہ مشکل سے مشکل، ادق سے ادق چیز کو بھی وہ بیان کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی ہو گئی۔ اسی طرح کی صورتحال بعض لکھنے والوں کے یہاں ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی سہولت کے ساتھ اور سادہ الفاظ میں بات کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ میں نے توجہ دلائی تھی کہ وہ طریقہ ہے وہ تو آپ لوگ اختیار کریں، اور اس طرح کسی علم یا فن کو پڑھنے کا عمل آدمی یا خود کرتا ہے یا پھر جو اس کے ماہرین ہیں ان کی وساطت سے کرتا رہتا ہے۔ میں پہلے مرحلے میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پیدا کیسے ہوتا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس دور کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے جس دور میں ابھی کچھ بنیادی سے سوالات بعض لوگوں نے اٹھا دیے، اور فلسفے کی تاریخ لکھتے وقت اس لیے ان کو بیان کیا جاتا ہے کہ توہمات سے ہٹ کر اور دیوی دیوتاؤں کی داستانوں سے ہٹ کر پہلی مرتبہ لوگ کچھ سائنسی انداز میں چیزوں کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو آپ جب تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں زیر بحث آ جاتی ہیں، تو اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیجئے، کیونکہ ہم تاریخی ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھ رہے، تاکہ آپ ایک علم کو سمجھ سکیں کہ وہ پیدا کیسے ہوتا ہے۔ تو اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سب سے جو پہلے چیز انسان کے سامنے آتی ہے وہ مادہ ہے، حیات ہے اور شعور ہے۔ یعنی تین ہی چیزیں ہیں جو سب سے پہلے باول وہلا سامنے آ جاتی ہیں، مادہ، حیات اور شعور۔ اس میں یہ بات بھی میں نے عرض کر دی تھی کہ آگے چل کر بہت سے فروعی مکاتب فکر پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن پہلے مرحلے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مادہ شعور کی بنیاد ہے یا شعور مادے کی بنیاد ہے، یا خالص فلسفے کی اصطلاح میں مادہ ذہن کو پیدا کرتا ہے یا ذہن سے مادہ وجود میں آتا ہے۔ تو اس سے
فلسفے کے دو بڑے مکاتب فکر وجود میں آئے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو آئیڈیلزم کو بنیاد بناتے ہیں، وہ لوگ جو میٹیریلزم کو. انگریزی میں مساوی ٹرمز مائنڈ اینڈ میٹر. جی بالکل ایسا ہی. تو مائنڈ اور میٹر جو ہے یہ بنیاد ہے جہاں سے مسئلہ پیدا ہو گیا. تو اس میں اب جو استدلال کے طریقے ہوتے ہیں ان کو الگ الگ کر کے سمجھنا چاہیے اگر ایک اچھے طالب علم کے طور پر اس علم کو گرفت میں لینا ہے. تو اس میں پہلے یہ دیکھیے کہ انسان کے پاس ایک محسوسات ہیں، یعنی میری جو حسیات ہیں یا مجھے جو حواس دیے گئے ہیں ان کے ذریعے سے چیزیں میرے ادراک تک پہنچتی ہیں. اور ایک چیز میرے پاس فکر ہے، یہ بعض اوقات حواس سے ماورا ہو کر بھی خیالات قائم کر لیتی ہے، نتائج نکال لیتی ہے. تو جس طرح وہاں ہم نے دیکھا کہ تین چیزیں تھیں، مادہ، حیات، شعور، اسی طرح جب ہم آگے استدلال کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو میرا علم کہاں سے آتا ہے، محسوسات سے یا فکر سے؟ یہاں پھر دو چیزیں ہو گئی. تو ابھی فکر کو تھوڑی دیر کے لیے لپیٹ کر جیب میں ڈال لیں، لیکن محسوسات سے بات کہاں تک جاتی ہے، دیکھتے ہیں کہاں تک جاتی ہے. اس کو ذرا واضح کریں، محسوسات اور فکر کو، کہ محسوسات سے آتی ہے یا فکر سے آتی ہے؟ یعنی اس کو مثال سے اگر ہم کوئی، یعنی محسوسات جو ہیں وہ آپ کے حواس ہیں، یعنی آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ ہاتھوں سے چھوتے ہیں، اس سے ایک دنیا وجود میں آتی ہے. محسوسات سے آپ کے محسوسات کی دنیا. فکر کو ابھی موضوع نہ بنائیے، اس کو الگ رکھ دیجیے. تو محسوسات ہی ہیں، ان کے ذریعے سے آپ اس مکان کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سب محسوسات ہی ہیں نا جن کی بنیاد. تو آپ کا جو محسوسات کی بنیاد پر آگے بڑھنے کا عمل ہے، یعنی ایک چیز ہے نا آپ کے پاس، تو جب جو محسوسات کی بنیاد پر آگے بڑھنے کا عمل ہے، اس کو دیکھیے کیا مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے. پہلا مسئلہ یہ درپیش ہو جاتا ہے کہ اس کا واسطہ مادے سے پڑتا ہے. یہ ایک لفظ ہم نے لے لیا نا، کوئی اور لفظ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ مکان، میں، آپ، درخت، سب مادے کا ظہور ہے. تو محسوسات سب سے پہلے جس چیز سے دوچار ہوتے ہیں مادہ ہے. دوسری چیز جو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر محسوسات کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مادہ مکان میں پایا جاتا ہے. غور کریں، اسپیس مکان میں پایا جاتا ہے نا. اچھا، اور مادہ جو ہے جیسے ہی آپ اس کو اپنے محسوسات کی گرفت میں لاتے ہیں، تو جس طرح میں نے عرض کیا، پہلا حادثہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی، یعنی مادے سے تو ہم دوچار تھے، مکان سے بھی دوچار ہو جاتے ہیں. اچھا، مادے کے اندر حرکت پائی جاتی ہے. حرکت فلسفیانہ اصطلاح ہے. حرکت کا مطلب یہ ہے کہ یوں نہیں ہے کہ بس ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے، نہیں، اس کی تالیف سے کبھی پودا اگ پڑتا ہے، کبھی کوئلہ ویرا بننا شروع ہو جاتا ہے، یعنی تغیر جس کو آپ کہتے ہیں، تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، تبدیلی کا عمل جیسے ہی حواس کی گرفت میں آتا ہے تو زمان اور وقت پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں تو سب سے پہلے کیا ہوا، ہمارے محسوسات نے جس چیز کو گرفت میں لیا وہ کیا تھا، مادہ. اور مادے کو جیسے ہی گرفت میں لیا تو کہیں پڑا ہوا ہوگا نا، تو مکان کا تصور پیدا ہو گیا، اسپیس کا. اور جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ مادے میں حرکت ہوتی ہے تو زمان پیدا ہو گیا، اس لیے کہ حرکت تو ایک کے بعد دوسری طرف بڑھتی جائے گی نا. اب میں چونکہ فلسفیوں کا پہلو نہیں اختیار کر رہا بلکہ فلسفہ سمجھا رہا ہوں، ورنہ وہ یاد ہوگا کہ جو مشہور زینوں کا مسئلہ ہے کہ حرکت کیسے ہوتی ہے، کہتا نا حرکت ہوتی ہی نہیں، لیکن ان باتوں کو الگ سے دیکھیں. تو پہلے یہ دیکھیے کہ میرے محسوسات جیسے ہی دوچار ہوتے ہیں اس عالم سے جس عالم میں پایا جاتا ہوں، تو اب کیا کیا چیزیں جو ہے وجود میں آ گئیں. پہلے ہم نے سادگی سے دیکھا تو مادہ، حیات اور شعور کی تثلیث سامنے آئی، اور جب ہم نے اپنے محسوسات کو متعلق کیا تو کچھ اور دریافتیں ہو گئیں. یعنی مادہ تو تھا ہی، اس سے زمان اور مکان اور زمان وجود میں آ گئے. اب یہ جو حرکت ہم نے دیکھی مادے کے اندر ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی پہلے ذرا اجمالی طور پر، وہ ہم بعد میں جائیں گے کہ آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں،
اجمالی طور پر یہ معلوم ہوا کہ حرکت قوانین کے ساتھ ہو رہی ہے، یعنی حرکت جو ہے اس کے وہ کچھ قانون ہے، کچھ لاز ہیں. وہ دور تو ذرا بعد میں آئے گا نا، جب نیوٹن کے لاز دریافت ہو جائیں گے، جب دوسرے ہو جائیں گے. لیکن بہت ابتدا میں بھی اگر آپ دیکھیں سادہ محسوسات کی جگہ پر بھی، تو مادہ، مکان، زمان، جس کو حرکت کے ساتھ ہم نے وابستہ دیکھا، اور پھر جو حرکت پیدا ہوئی تو معلوم ہوا قوانین کے تحت ہو رہی ہے، یعنی الٹپ نہیں ہے. الٹپ نہیں ہے، کچھ قوانین ہیں. اور جب وہ جو اس وقت کوئی لا ہے نا جو چل رہا ہے، اور وہ ہر جگہ موجود ہے. تو آپ نے بہت سادہ طریقے سے مشاہدہ کیا، تب بھی یہی حقیقت معلوم ہوئی. وہ جیسے جیسے آپ اندر اترتے جائیں گے، ابھی تو ہم بالکل ایسے اس جگہ کھڑے ہیں جہاں سے یہ علم پیدا ہونا ہے. تو آپ نے تغیر کو محسوس کیا. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. انسان مادے میں تغیر سے دوچار ہوتا ہے یا حرکت سے دوچار ہوتا ہے، اور حرکت کا جو ظہور ہے وہ زمان کو پیدا کرنے کا باعث بن جاتا ہے، یعنی زمان کا تصور پیدا ہو جاتا ہے. حرکت ہوئی تو آپ کہتے ہیں اس وقت، اب دیکھیے وقت ہو گیا، اس وقت یہ تیر یہاں ہے، اور نہیں اس وقت یہ یہاں ہے. وہ جیسے ہی نکلے گا کمان سے تو زمان پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اس وقت یہ کوئلہ تھا، اب یہ ہیرا بن گیا. جب آپ یہ بات کریں گے، یعنی حرکت کے عمل کا جیسے ہی مشاہدہ کریں گے تو محسوسات فوراً زمان کا تصور پیدا کر لیں، فوری طور پر پیدا ہو جائے گا. اچھا، اور پھر اس کے بعد جب آپ ان چیزوں سے دوچار ہو گئے، یہ سب تو پیدا ہو گئی ہیں، اب یہ معلوم ہوا کہ یہ جو قوانین ہیں، ان میں سب سے پہلے انسان کو جس قانون سے دوچار ہونا پڑا، قوانین وہ پیدا ہوتے جائیں گے، ان کی تفریعات ہوتی چلی جائیں گی جیسے جیسے آپ غور کریں گے. سب سے پہلے جس قانون سے انسان دوچار ہوتا ہے وہ علت و معلول کا قانون، کاز اینڈ ایفیکٹ. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کاز اور ایفیکٹ کا کارخانہ ہے، اسباب سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. یہ جتنی میں نے بات عرض کی، یہ آپ کے دائرہ محسوسات کی چیز ہے. ان میں سے اگر آپ غور کریں، یعنی تفصیلات بعد میں، تو ایک سادہ انسان کی حیثیت سے کیا آپ کسی چیز کا انکار کر سکتے ہیں؟ کسی چیز کے وجود کا یعنی انکار کر سکتے ہیں ان میں سے؟ یعنی کیا مادے کا انکار کر سکتے ہیں؟ کیا آپ مکان کا انکار کر سکتے ہیں؟ کیا آپ دیکھیے، ہم محسوسات پہ گفتگو کر رہے ہیں، ابھی ہم فکر کی دنیا میں گئے ہی نہیں. کیا آپ زمان کا کر سکتے ہیں؟ حرکت کا کر سکتے ہیں؟ حرکت کے معنی سمجھ میں آ گئے نا کیا ہے؟ کیا آپ اس کا کر سکتے ہیں قوانین کے تحت ہو رہی ہے؟ کیا اس کا کر سکتے ہیں کہ اس میں علت و معلول کا قانون کار فرما ہے؟ کس درجے میں ہے وہ اس کی پھر تفصیلات ہیں، لیکن ایک محسوسات کی دنیا میں سادگی سے معلوم ہوا یہ جو کچھ ہے یہ محسوسات کا نتیجہ ہے. اچھا، اب وہ آئیے، ہمارے پاس ایک اور فیکلٹی موجود ہے، وہ ہے محسوسات سے حاصل ہونے والے علم کو، جس کو ہم فلسفے کے اسلام میں وجودی علم کہتے ہیں. یعنی وہ چیز جو پائی جاتی ہے، جس کا ہم نے صرف ادراک کرنا تھا. تو یہ سب چیزیں تو پائی جاتی ہے نا، یہ میرے لیے بھی پائی جاتی ہیں، آپ کے لیے بھی پائی جاتی ہیں، آپ کے لیے پائی جاتی ہیں. تو اب فکر اس سے نتیجے نکالتی ہے. تو پہلا نتیجہ جو نکالا لوگوں نے وہ یہ تھا کہ مادہ ہے نا، تو اس سے پہلے عدم مادہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا. کریں تو سب چیزیں ختم ہو Nothing is یعنی آپ کیسے تصور کریں گے؟ تو اس کا نتیجہ کیا نکالا انہوں نے کہ مادہ ازلی ہے، ہمیشہ سے. اچھا، دوسرا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ ہمیشہ سے ہے تو ہمیشہ ہی رہے گا. یعنی دو فکری نتیجے نکل آئے، مادہ ازلی ہے، مادہ غیر فانی. مادہ ازلی ہے، یہ کیسے نکالا انہوں نے؟ اس لیے کہ عدم کا تصور نہیں کر سکتا انسان. یعنی آپ تصور کریں نا کہ مادہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ میٹر اپنی فارم چینج کرتا رہے گا. مطلب نہیں، وہ ابھی بعد کی سائنس میں نہ جائیے، یعنی آپ ختم ہو گئے. تو اس وجہ سے ایک فکری نتیجہ انہوں نے نکالا. ابھی ہم تنقید نہیں کر رہے کہ مادہ، یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے مادہ، یہ حرکت میں ہے، یہ ٹھیک ہے، اور یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ حرکت قوانین کے تحت ہو رہی ہے، علت و معلول کا ایک سلسلہ جاری ہے، لیکن یہ ازلی ہے. یعنی اس کے بارے میں یہ تصور کرنا
کہ کوئی عدم بھی کوئی چیز ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مادہ میں آپ غور کریں، آپ نے کہا تھا مکان میں پایا جاتا ہے، عدم میں تو مکان کو آپ کل عدم تصور کریں، بڑے ابتدائی تصور میں یہ کہ مکان بھی نہیں ہے، وہ آتا ہی نہیں آپ کے۔ تو جب آپ نے یہ اس سے نتیجہ نکالا کہ وہ ازلی ہے اور وہ ابدی ہے، تو اب اس کے بعد ایک بڑا سوال، کیونکہ جو فکری سطح کے اوپر لوگ کام کر رہے تھے وہ انہوں نے اٹھا دیا ہوا تھا ابتدائی سے، وہ یہ ہے کہ کیا اس ساری حرکت کی کوئی غایت ہے، یعنی یہ کسی مقصد کو سامنے رکھ کر ہو رہی ہے؟ تو پہلا نتیجہ یہ تھا کہ نہیں، بے مقصد ہے، یعنی حرکت ہی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ مقصد کیا ہے کوئی نہیں جانتا، مقصد کی تعین بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جو وجودی حقائق تھے وہ صرف اتنے تھے کہ مادہ ہے، مکان میں پایا جاتا ہے، اس میں حرکت ہوتی ہے، حرکت اور تغیر زمان کو لازم کرتا ہے، حرکت قوانین کے تحت ہو رہی ہے، علت و معلول کا قانون بدیہی ہے، یہ سب کچھ وجودی حقائق تھے۔ لیکن اس سے جو نتیجے نکالے گئے وہ نتیجے نظری نتیجے استنباط، یعنی وہ نظری نتیجے ہیں، اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ محض انسان کی بے بسی اور عجز کا اظہار ہے، اس لیے کہ وہ کسی چیز کو جب دیکھ لیتا ہے تو عدم کا تصور کرنے سے قاصر ہے، خاتمے کا تصور کرے تو فنا کے بعد کیا ہے، یعنی چلے وہ مان لے کہ آپ کا یہ گھر گر جائے گا، مکان کہاں جائے گا؟ اپنی ذات جا نہیں سکتا نا کہیں۔ اچھا پھر کیا حرکت چلی جائے گی؟ اچھا حرکت کو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ زمان پیدا کرتی ہے، تو فرض کیجیے حرکت نہ رہے تو زمان کو کہاں غائب کریں گے؟ اس لیے وہ تو پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس سے جو فکری نتیجے نکالے گئے، اصل میں یہ وہ فکری نتیجے ہیں جو جب بھی نکالے جاتے ہیں تو ان کے نکالنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ فکری نتیجہ عقلی استدلال کی صورت میں نکلے، وجودی حقائق سے عقلی نتیجہ استدلال کی صورت میں نکلے۔ استدلال کا طریقہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا عمومی مشاہدہ تھا کہ آگ جلتی ہے، دھواں اٹھتا ہے، تو آپ نے دھواں دیکھا تو استدلال کیا کہ اس کا امکان ہے کہ آگ ہوگی، دھواں اٹھ رہا ہے۔ تو یہاں پر اصل میں دھوئیں اور آگ کے درمیان ایک لازم و ملزوم کا رشتہ اسٹیبلش ہے، اس پر قیاس کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو فکری نتائج نکالے گئے ہیں، کیا یہ بھی کسی بنیاد پر ہیں؟ یعنی یہ بات کہ ازلی ہے، یہ بات کہ غیر فانی ہے، یہ بات کہ بے غایت ہے، تین نتائج جو ہیں وہ نکال لیے گئے فکر کی سطح کے اوپر۔ یہ جو تینوں کے تینوں نتائج ہیں، یہ آپ یہ دیکھیے کہ پھر اس کے بعد صدیوں کے علم کا مسئلہ ہے، صدیوں کے علم کا مسئلہ ہے۔ یعنی آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کے لیے محسوسات تو موجود ہیں، تو اس دور کے، یعنی ابھی ہم فکر یا ذہن کی دنیا میں گئے ہی نہیں، وہ ایک الگ دنیا ہے، اس کو الگ سے دیکھیں گے۔ مسئلہ یہ بن گیا کہ یہ بات کہ جو ہم نے ایک فکری نتیجہ نکالا ہے، دیکھیے جو باقی چیزیں ہیں ان کو تو کوئی چیلنج کرے گا تو تب ہے نا، جب محسوسات کی دنیا میں وہ چیزیں مان لی گئیں، اور بظاہر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں بھی ماننے پہ مجبور ہوں، آپ بھی ماننے پہ مجبور ہیں، بلکہ ساری دنیا اسی پر کھڑی ہے۔ یہ دیکھیے کچھ عرصے کے بعد جب ہم فکر کی دنیا میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ بھی غائب ہو جائیں گے۔ اچھا یہ بنیاد، لیکن وہ ابھی نہیں جاتے، اس کو ابھی چھوڑ دیں، ابھی اس دنیا میں رہ کے پہلے اس کو دیکھیں یہ کیسے آگے بڑھ رہی ہے۔ اچھا اس میں صرف ایک چیز، یہ جو آپ نے دو چیزیں بتائیں ازلی اور ابدی، وہ تو ان کا استنباط نظر آ رہا ہے، استنباط نہیں ہے، یعنی فکری نتیجہ۔ فکری نتیجہ، استنباط اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو پریمیسز ہیں، جو آپ کے مقدمات آپ نے قائم کیے ہیں، ان سے وہ نتیجہ نکلے، ٹھیک ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اس کی جلی صورت یہ ہوتی ہے کہ قیاس کیا جائے۔ ٹھیک۔ ایک میں سوال اس میں یہ کہ یہ بے غایت ہیں، یعنی مادے کو دیکھ کر یہ بھی جو نکالا گیا نتیجہ کہ بنا غایت کے بنا، یہ کیسے مطلب؟ نہیں، بے غایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حرکت ہو رہی ہے اس میں، اس کا کوئی ہدف نہیں ہے، ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک، بے غایت میننگ بھی بتا، بے مقصد، بے مقصد، بے غایت میں دیکھیے ازلی ہے، پیچھے تو کوئی ہے نہیں،
غیر فانی ہے، کوئی منزل نہیں ہے، تو اب حرکت کی غایت بتائیں کیا ہے؟ یعنی یہ تو حرکت نے درخت پیدا کر دیا، حرکت نے آپ کو پیدا کر دیا، حرکت نے چاند ستاروں کی ایک گردش پیدا کر دی، لیکن کیا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ تماشا ہی ہے نا. سر موجود کے لیے عدم کا تصور ناممکن ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ بات اس کو پریمیسز کو رکھیں تو پھر ان کی بات اتنی غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ازل تو وہی ہے جب زمان اور مکان شروع ہو رہا ہے، اور ان کا ابد بھی وہی ہے جب زمان و مکان، تو وہ اس کے اندر کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں. میں تو اسی لیے دیکھیں ابھی میں نے کوئی اس پر نقد نہیں کیا، ابھی تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ یہ سمجھیں پیدا کہاں کہ یہ پیدا کیسے ہوتا ہے، یعنی وہ کیا عمل ہے جو ہوتا ہے تو یہ علم پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اس علم کا ایک سفر ہے نا، تو بجائے اس کے کہ آپ اس سفر کو افراد کے حوالے سے دیکھیں، عام طور پر ایسے کیا جاتا ہے، پلیٹو کیا کر رہا ہے اور ارسطو کیا کر رہا ہے، وہ تو خیر آئیڈیلزم کے لوگ ہیں سارے کے سارے، لیکن یہ جو میٹیریلسٹ ہیں وہ ایسے جا رہے ہیں یہاں سے، اور یہ خود ایک پورا عمل ہے جو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے ایک دنیا میں داخل ہو جائے گا. لیکن جو اس کے پرابلم ہے جہاں سے پیدا ہوا ہے وہ یہ پرابلم، اور اس میں اگر غور کر کے دیکھیں تو جو چیز کام کر رہی ہے وہ اس سوال ہی پر آج کی نشست کو ہم سوالات میں لے جائیں گے. اب وہ یہ ہے کہ اس میں یہ مان لیا گیا ہے کہ آپ کے محسوسات علم کا قابل اعتماد ذریعہ ہے. پہلا سوال اس پہ میں پوچھنا چاہوں گا ہم صاحب سے کہ تو اب آپ ابتدا کرتے ہیں. یہ ذرا مشکل علم ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہضم ہوگا. یعنی اگر آپ یہ ساری بات جو میں نے کی ہے، ساری جتنی بات بھی کی ہے، مادہ ہے، مادہ مکان میں پایا جاتا ہے، مادے میں تغیر اور حرکت ہے، حرکت سے زمان پیدا ہو رہا ہے، یہ جتنی بات بھی میں نے کی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو چیز فیصلہ کن ہوئی ہے وہ کیا؟ آپ کے محسوسات. اگر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو محسوسات سے فارغ کر دوں تو یہ اس کے تمام وجودی حقائق فلسفے کی اصطلاح میں اس کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہمیں مل گئی ہیں، یعنی جن سے اب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک تو پریمیسز کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا ان چیزوں کے لیے جو ہم عقلی مقدمات قائم کر کے لیے لیتے ہیں. ہمارے محسوسات جس چیز سے دو چار ہو جاتے ہیں وہ یہ چیزیں، یعنی یہ تو پائی جاتی ہیں، ان میں تو آپ سب نے مان لیا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ہے. یعنی آپ دیکھیں گے فلسفی سب کچھ کو غائب کریں گے آپ کے پاس سے، لیکن وہ بات کے مراحل ہے. پہلے اس چیز کو سمجھیے کہ انسانی فکر جب اس صورتحال سے دوچار ہوتی ہے تو وہ ایسے چیزوں کو پہلے دیکھنا شروع کرتی ہے. یہ جو دیکھنے کا عمل ہے اس میں نے ایک خاتمے بات کی جس پر ہم آگے گفتگو بڑھائیں گے، اور وہ یہ کہ اس میں یہ مان لیا گیا، چیلنج نہیں کیا گیا اس بات کو کہ آپ کے محسوسات قابل اعتماد ہیں. یعنی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ ٹھیک ہے، کان جو سنتے ہیں وہ حقیقت ہے، لمس جو محسوس کرتا ہے وہ حق ہے. تو آپ نے اپنے محسوسات کو ایک ذریعہ علم کے طور پر مان کر یہ ساری گفتگو کی ہے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ لمس چھونے کی صلاحیت ختم ہو جائے. تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو استدلال کیا جاتا ہے نا، یہ بہت بعد میں زیر بحث آئے گا تشکیک پر، کہ آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی چیز کی بھی کوئی حقیقت نہیں، یہ تو محض ہمارے مدرکات کی ایک دنیا ہے جس سے ہم دوچار ہوتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہوں، کرسی سے ٹکرا کے آپ کو پتہ چل جائے گا، چوٹ لگے گی. محسوسات ختم کر دیے کیسے چوٹ لگے گی؟ آنکھیں تو یہ سب رنگ ونگ سب غائب ہو جائیں گے نا جتنے بھی ہیں. تو اس میں محسوسات کو مان لیا گیا ہے کہ وہ ایک قابل اعتماد ذریعہ ہے. اس سے اب آپ کا سارا استدلال آگے بڑھ رہا. تو اگر اب کوئی آدمی محسوساتی کو چیلنج کر دے تو ایک نئی دنیا پیدا ہو جائے گی. لیکن ابھی ہم نے پیدا نہیں ہونے دینی اس کی سے کہ ایک علم کے پیدا ہونے کے عمل کو ہضم کرنے کا کرنا چاہیے. وہی میں کہہ رہا ہوں ابھی آپ یہ اس علم کو دیکھیں کیسے پیدا ہو رہا ہے. یعنی اگر آپ کرٹیسزم کریں گے نا تو علم کا ادراک ختم ہو جائے گا، الجھ جائیں گے. آپ اس کو اس جگہ اپریشیٹ کریں کہ وہ استدلال چل کیسے رہا ہے. ایک علم کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تنقید کا معاملہ بند کر دیا جائے. پہلے آپ پوری بات کو اپریشیٹ کریں، آخر میں کریں گے. دیکھیں
ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ازل سے ہے اور ابد تک جو انہوں نے نتیجہ نکالا، اور وہ نتیجہ ظاہری بات ہے مادہ پھر زمان مکان کے ساتھ مقید ہے، تیسرا جو نتیجہ ہے کہ یہ سب بے غایت ہے، جب وہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ علت یعنی جب وہ ایسے غیر فانی مان لیں گے تو بے غایت ہو جائے گا. دوبارہ فرمائیے. شکل ہی رہے گا. مطلب آپ تھوڑی دیر کے لیے مذہب کی دنیا میں آئیے تاکہ بات سمجھ سکیں. آپ کے اس دنیا کی غایت یہ ہے کہ ایک امتحان سے گزر کر انسان کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عظیم تغیر کو آپ مان رہے ہیں جو آئے گا. اگر نہیں مانے تو پھر نہیں مانے تو کوئی بے غایت ہو گیا. بالکل صحیح. اچھا لیکن پھر وہ کاز اینڈ ایفیکٹ جب وہ کہتے ہیں تو وہ کاز اور ایفیکٹ تو پیدا کرنے کا عمل ہے. مطلب یہ ہے کہ آگ آپ نے جلائی تو مادہ جو ہے وہ توانائی میں بدل گیا. تو یہ تو اصل میں ایک عمل ہے جو ہو رہا ہے، لیکن اس کی غایت کیا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ درخت کیوں اگ رہے ہیں؟ آپ کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ درخت اگے گا میرے بیج ڈالنے سے، لیکن یہ تو یہ کازیشن کا اندھا عمل ہے. بالکل صحیح. یعنی یہ غایت نہیں ہے. ٹھیک. غایت نہیں ہے. یہ تو اصل میں یہ کاز ہے، یہ ایفیکٹ ہے. اگر اسٹیبلش ہوا کہ یہ ازلی ہے اور نہیں اسٹیبلش تو ہوا ہی نہیں ابھی کچھ بھی. میں تو بتائیے یہ نتیجہ کیسے نکالا جاتا ہے. یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ انسان عدم کا تصور کرنے سے قاصر ہے تو کہا ازلی ہے، اور جب یہ دیکھا کہ تغیر تو ہوتا رہتا ہے، فنا کا عمل نہیں ہو رہا، تو کہا ابدی ہے. تو فکری نتائج جو ہوتے ہیں، یہ فکری نتائج، ایک ہے وجودی حقائق سے استنباط کر کے انفر کر کے عقلی نتائج، وہ اور چیز ہے. بالکل. فکری نتائج بالکل ایک شاعرانہ عمل ہوتا ہے. جی عرفان صاحب کہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں. تو انسان کو شروع میں کانشیس کے عمل سے بھی تو گزرا ہے کہ اس کا کانشیس اس کو وہ کہاں فٹ کیا ہے. ایسا اس پر ہم پچھلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں، اور میں نے ابتدا میں اس کو دہرا بھی دیا تھا کہ جو سب سے بنیادی حقائق جن سے واسطہ پڑتا ہے وہ تین ہیں، یعنی مادہ، حیات اور شعور. یا حیات کو اگر آپ مادے ہی کے ظہور کا ایک پہلو مان لیں تو پھر میٹر اور مائنڈ. تو یہ تو میں نے عرض کر دیا نا. اب ہم نے کیا کیا، اور اس میں میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑے مکاتب فکر یہاں سے پیدا ہوں گے کہ مادے سے ذہن کی نمود ہوتی ہے. ایسے ہی جیسے بیج سے درخت نکل آتا ہے، جیسے چند عناصر کی تالیف سے آپ کہتے ہیں نا کہ آکسیجن اتنی ڈال دو اور ہائیڈروجن اتنی تو پانی بن جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ یعنی مادے کے اندر تالیف پیدا ہوئی، ایک دوسری چیز وجود میں آ گئی. تو ذہن بھی ایسے ہی پیدا ہوتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں، مادہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اصل میں یہ ذہن ہے جو مادے کو پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے. تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر دو مکاتب فکر بنیں گے. تو بنیادی مکاتب فکر دو ہی ہیں، باقی اصل میں ان کی تفریعات ہیں. سارے فلسفے کی تاریخ میں یونان سے لے کے اب تک جو بنیادی مکاتب فکر ہیں وہ اس سے پیدا ہوئے ہیں. یعنی اگر آپ یہ مان لیں کہ مادہ ذہن کو وجود میں لاتا ہے، ایسے ہی جس طریقے سے عام مادی چیزیں تغیر پذیر ہوتی ہیں. اور تغیر پذیر کیسے ہوتی ہیں؟ یعنی عناصر میں ایک تالیف پیدا ہوتی ہے، یہ تالیف بدلتی ہے. ترکیب پیدا ہوتی ہے، یہ ترکیب بدلتی ہے. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان. تو عناصر میں ظہور ترتیب ہو گیا تو زندگی پیدا ہو گئی. اور اس ترتیب کو آپ نے بدل دیا، یعنی آکسیجن ہائیڈروجن کو آپ نے اس خاص تناسب سے ملانے کو تبدیل کر دیا، پانی بند، ختم ہو جائے. تو اگر آپ ایسے چلیں گے کہ مادہ ذہن کو پیدا کرتا ہے، ذہن کچھ نہیں ہے مگر مادے کے اندر حرکت کے عمل کا ایک نتیجہ. اگر یوں چلیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میٹیریلزم، مادہ اصل. اور اگر آپ اس کو الٹ دیں اور آپ یہ کہیں کہ ذہن اصل ہے، ذہن اساس ہے، ذہن بنیادی اصول ہے، مادہ اصل میں اس کا ظہور ہے یا اس کا عکس ہے یا محض اس کی بلبوتے پر کھڑا ہے. اس دوسرے کو ہم نے فی الحال چھوڑ دیا، دوسرے حصے کو. اس سے کیا پیدا ہوگا؟ آئیڈیلزم. اور دنیا کے جو بڑے بڑے فلسفی ہیں جیسے مثلا افلاطون ہے، یا بڑی حد تک ارسطو بھی، یا مثال کے طور پر ہیگل ہے یا کانٹ ہے، یہ سب اصل میں اس دوسرے نقطہ نظر کے ہیں. وہی سوچ ہے، یہی سوچ ہے جو کہ مذہب میں بھی آتی ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، انسان نے اپنی ضرورت کے تحت خدا کو پیدا کیا. کیا اسی کا ظہور اسی سوچ میں ہوا ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر مثال کے طور پر آپ جو اس وقت ہم نے لائن لی ہے، یعنی میرے محسوسات ایک قابل اعتماد ذریعہ ہے، مادہ، مکان، زمان، حرکت
قوانین اور علت و معلول، یہ بدیہات ہیں. اگر اس کو مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ذہنی اور شعوری چیزیں اس سے پیدا ہونی ہیں، تو خدا بھی اسی سے پیدا ہوگا، کیوں وہ ماضی میں تو جا ہی نہیں سکتا، اسی سے پیدا ہوگا. یعنی اب کیا ہوگا، یعنی مادہ اپنی تالیف کے کسی مرحلے پر شعور کو پیدا کر دے گا، شعور دیگر کو پیدا کرے گا. یعنی میرا شعور اور آپ کا شعور، ان دونوں کے درمیان ربط پیدا ہوگا. جب یہ ربط پیدا ہوگا ان دونوں کے درمیان تو اس کے کچھ نتائج نکلنے لگ جائیں گے. مجھے اور آپ کو مل کے کوئی کام کرنا ہوگا، مجھے اور آپ کو مل کے کوئی معاشرت کی بنیاد رکھنی ہوگی، مجھے اور آپ کو مل کے کوئی سیاسی نظام بنانا ہوگا. تو اب اخلاقیات پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. آپ آگے جا کے دیکھیں گے نا، مارکسزم دیکھیں گے ہم کیسے پیدا ہوتا ہے، تو سب سے دلچسپ پیدائش اس کی ہوگی. یعنی ہیگل کی بنیاد سے جب کارل مارکس جدلی مادیت پیدا کرے گا، آپ تیز نہ ہوں آگے، یعنی جتنا زیادہ تحمل کے ساتھ ایک ایک سٹیپ کو ہضم کریں گے اتنا علم کی گرفت ہوگی. ورنہ وہی حال ہوگا جو عام طور پر 3 راتوں میں لوگ کتاب یاد کر کے پاس ہو جاتے ہیں. رفتار سے فلسفہ آگے میں نے ان علوم کو جن کو میں جانتا ہوں اس طرح نہیں سمجھا، میں نے یہ اس کو پیدا کیا ہے. جو عام طور پر علم کو پڑھانے کا جو طریقہ ہمارے ہاں ہے وہ ہے آپ کو علم پیدا کرنا نہیں سکھایا جاتا. ہمارے پورے نظام تعلیم کی سب سے بڑی خامی یہ ہے. وہ یہ پیدا کیسے ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے پیدا ہونا ہے. ایسے ہی ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ اچھا بچے کی پیدائش کے لیے یہ اصطلاحات ہیں، یہ ہوتا ہے. نہیں، آپ بچہ پیدا کریں تو علم کو بھی پیدا کریں. استدلال کیسے ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے کیے ہوئے استدلال کو دہرا دیں، آپ خود استدلال پیدا کریں. یہ بڑی اہم بات ہے. لیکن یہ جو بات ہے غامدی صاحب کی، آپ دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم تنقید کرتے ہیں چیزوں پہ، لیکن یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ وہ جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ پیدا کہاں سے ہوا ہے، یعنی کن چیزوں کو حقیقت مان کے وہ یہ بات کر رہا ہے، اور ہم اس کے نتیجے پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس کو. السلام علیکم غالب صاحب، سیاٹل سے خالد بول رہا ہوں. ایک چھوٹی سی عرض کرنی تھی کہ ایون اگر ہم اس بات سے آگے نہ بڑھیں جو آپ نے ابھی بتائی ہے میٹر اور اسپیس اور اس کے بارے میں، تو بہرحال اس میں سائنسدانوں نے یہ کوشش کی ہے سمجھنے کی کہ مادے کا وجود کیسے پیدا ہوا، اور اسی لیے یہ جو بگ بینگ تھیوری وغیرہ جو ہے وہ پھر آپ آگے جا رہے ہیں. بگ بینگ تک پہنچنے کے عمل کو ہونے دیجئے. ابھی گاڑی نکلی ہے لاہور سے چھاؤنی کے اسٹیشن پہ پہنچی ہے. بگ بینگ تو کئی صدیوں کے بعد جا کے پیدا ہونا ہے. آپ سیاٹل کے لحاظ سے بتائیں نا، آگے مت جائے. یہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ کسی چیز کے علم کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان لرننگ. جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو ان سیکھا کر دیجیے. اس عمل کو سمجھیے کہ کیسے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، اور صبر کے ساتھ دیکھیے. اپنے وقت پر سائنس پیدا ہوگی، اپنے وقت پر نیوٹن پیدا ہو جائے گا، اپنے وقت پر وہ لاز. وہ کیسے ہوتے ہیں، یعنی کیا ان کو محض پڑھ لینا چاہیے؟ نہیں، پیدا ہونے کے عمل کو دیکھیں کیسے ہو رہا. ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے محسوسات کی دنیا میں جو ہم نے نتیجے نکالے، اب اگر فرض کر لیجیے دنیا میں کوئی فلسفی نہیں پیدا ہوا تو کیا آپ خود نہیں دیکھتے کہ نکل رہے ہیں؟ بس اس طرح کسی علم کو سیکھنا چاہیے. بلکہ اس چیز کو بھی ذہن میں تازہ کر لیں جو پچھلی دفعہ میں نے عرض کی تھی. ابھی جس لائن پر سفر کر رہے ہیں، اس لائن سے سائنس پیدا ہونی ہے جا کے، اور جب ہم دوسری لائن پر سفر شروع کریں گے تو اس کا منتہا کمال کیا تصور. تو آپ دیکھیں وہ کیسے تصور پیدا ہوتا ہے. وہ یہ کہ حسیات کے ذریعے جب مادے پر غور کیا تو تین نتائج انہوں نے نکالے، سمجھ میں آتے ہیں ان کے نتائج. کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں ان کا نقطہ نظر سمجھ رہا ہوں کہ وہ کیسے پروسیس کر. مطلب میں نے ایک درخت کو دیکھا، میں ان کی جگہ کھڑا ہوتا ہوں، کسی نے بیج ڈالا، اس سے درخت نکل آیا، کاز اینڈ ایفیکٹ ہو گیا. اب مادہ ہے تو میں اس کے ساتھ زمان مکان کو قید مانتا ہوں، اور حرکت ہر لمحے نظر آ رہی ہے، حرکت ہر لمحے ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، پھل نکل رہے ہیں، پھول. لیکن میں اپنے سامنے اس کو ختم ہوتے بھی تو دیکھتا ہوں نا کہ وہ ختم. دیکھیں نا ختم، بتائیں آپ بتائیں کہاں ختم ہوا؟ آپ نے کبھی ختم ہوتے نہیں دیکھا. یعنی تغیر ہے جس کو ہم کہتے ہیں درخت اڑ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. تغیر ہے نا، تغیر ہے. ختم تو کوئی چیز بھی نہیں ہو رہی.
یعنی اس نے اپنی صورت بدل لی. یہ نقطہ تھا. اس پہ تو پھر اگر وہ تغیر کو بھی ایک حقیقت مان رہے ہیں تو پھر اس میں ان کو نہیں، ابھی کوئی نہیں مان رہا، آپ مان رہے ہیں. آپ مان رہے ہیں، اپنے آپ کو اس جگہ لے آئیے. آپ کے محسوسات کی ایک دنیا ہے. آپ کے محسوسات کی دنیا جن حقائق سے دوچار ہوئی ان میں پہلی چیز مادہ تھا. مادے کو جب تصور کیا کہاں پایا جاتا ہے تو معلوم ہوا مکان میں پایا جاتا ہے. جب دیکھا کہ مادہ میں ہو کیا رہا ہے تو معلوم ہوا تغیر، حرکت ہو رہی ہے. حرکت کو جب دیکھا تو قوانین کی تابع تھی. جب بڑے قانون کو دیکھا تو علت و معلول کا قانون کام کر رہا تھا. تو یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں اور دیکھ رہا. بھول جائیے ارسطو. جی ہاں، میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں. وہ مجھے مطلب میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں کہ درخت جل گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، تو میں اس کو تغیر سے تعبیر کرتا ہوں، فنا سے تعبیر نہیں کرتا دیکھتے ہوئے. یعنی کیا وہ فنا ہے یا تغیر؟ یہ خود ایک سوال ہے نا. تغیر تو ہو گیا ہے، یعنی درخت راکھ میں تبدیل ہو گیا. جی ہاں، تغیر تو اسٹیبلش ہے. ٹھیک. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک دوسرے بیج سے وہی درخت نکلا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوا؟ یعنی یہ تو اصل میں مادے کا ایک ظہور، اگر آپ فنا کا لفظ بھی استعمال کریں تو وہ ہوا ہے. یعنی مادے کے اجزاء میں ایک فنا ہوا ہے، مادہ اپنی حیثیت میں قائم کوئی چیز بھی وہ Intern was always there. تو مطلب وہ تو برابر ایک ویلڈ ریزن دکھ رہا ہے رائٹ کہ بھائی جب یہ سب چیز ہے دیٹس اے ویری لاجیکل ڈیڈکشن کہ بھائی دس شوڈ آل بی. میں نے تو نہیں کہا لاجیکل ہے، میں یہ کہتا ہوں دیکھیں اور نتیجہ، یعنی جب وہ اب یہ مذہب کچھ چھوڑ دے نا، خدا نے بنایا، یہ کیا وہ ہوگا آپ کے پاس. یعنی ایک فلسفی فکر کر رہا ہے. تو جب اس نے مادے کو دیکھا تو اب اس کے لیے یہ تصور کرنا کہ کوئی عدم بھی کوئی چیز ہے. آپ دیکھیں سب سے زیادہ فلسفے کی تاریخ میں جس مذہبی تصور کا مذاق اڑایا گیا وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ خدا نے عدم سے کائنات کو پیدا کیا. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی عدم جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ آپ اصل میں عدم کا لفظ جو ہے، اچھا پھر آپ دیکھیں گے کہ یہی عدم جو ہے یہ فلسفے کے وجودی مباحث سے ہوتا ہوتا جب ایگزسٹنشیلزم تک پہنچے گا صدیوں کا سفر کر کے، تو پھر آپ سارتر میں جا کے جب پڑھیں گے نا یہ کہ بینگ اینڈ نتھنگنیس، تو آپ دیکھیں گے کہ آخری نتیجہ کیا نکلا. میں نے اس آخری نتیجے پر تبصرہ کیا ہوا ہے کہ فلسفہ میرے زمانے میں اگر ہے بھی تو کیا، غم ہستی کا فسانہ کے طرب ناک بھی ہے.